الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری معارف الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ معارف الحدیث، مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، آپ معصوم تھے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مقام آپ ہی کو حاصل ہے، پھر بھی آپ اتنی کثرت سے توبہ اور استغفار اللہ کے حضور میں کرتے تھے، تو پھر ہم جو گناہوں سے لت پت ہے، گناہوں کے پتلے ہیں، سر سے پیر تک پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنا کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، ہم سب اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے اس کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا یا لغزش سرزد نہ ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا و قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ معارف الحدیث، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، معارف الحدیث۔ لہذا گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ کتنی مرتبہ توبہ کرنے کی، کتنی مرتبہ استغفار کرنے کا، اب تو توبہ کرتے بھی شرم آتی ہے۔ یہ شیطان کا پھندہ ہے، شیطان ورغلاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں آدمی جتنی مرتبہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ تواب ہے، غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے، اور معاف کرنے کے لیے اور توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، بشرطے کہ قبولیت کے شرائط پائے جائیں۔ اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، فوراً توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کیا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ اور میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، وہ یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، معارف الحدیث جامع ترمذی ابو داؤد۔ استغفار کی برکات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرماوے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث۔ دیکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھے، پورا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پورا نہ تو استغفر اللہ دھیان کے ساتھ، تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تنگی اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ، فکر اور پریشانی دور کر کے کشادگی اور اطمینان، اور رزق میں وسعت اور برکت۔ بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے مالک و مولا، مجھ سے اور گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کامل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچائیں گے۔ مرنے والوں کے لیے سب سے بہتر تحفہ استغفار، دعائے مغفرت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا بھائی بہن یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ شعب الایمان للبیہقی، معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ
ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اپنے لیے بھی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مردوں کے لیے بھی توبہ استغفار کی کثرت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی، بار بار پڑھنے کی، بار بار سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔